السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے میری آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ میں آئی اسپیشلسٹ یعنی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور پوچھا، آپ آخری بار کب روئے تھے؟ آپ آخری بار کب روئے تھے؟ میں اس عجیب سوال پر حیران رہ گیا۔ میں یہاں اپنی آنکھوں کا معائنہ، اپنی آنکھوں کا علاج کرانے آ رہا ہوں اور ڈاکٹر مجھ سے پوچھ رہا ہے آپ آخری بار کب روئے تھے؟ یہ عجیب سوال پر حیران رہ گیا۔ یاد نہیں، رونا کوئی اچھی بات ہے؟ یاد نہیں، میں نے ڈاکٹر کو جواب دیا، مجھے یاد نہیں کہ میں رویا کب تھا۔ کیا رونا کوئی اچھی بات ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، جی ہاں، رونا اچھی بات ہے۔ جو لوگ نہیں روتے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھی خراب ہونے لگتی ہیں۔ میں آئی ڈراپس دے رہا ہوں لیکن کبھی کبھی رونے کی کوشش کیا کریں۔ میں نے پوچھا، لیکن کس بہانے؟ کس بہانے روں؟ مجھے تو کوئی بہانہ بھی نہیں پتا، مجھے تو کوئی موقع بھی نہیں ملتا کہ میں رو سکوں۔ اتنی نعمتیں، اتنی خوشیاں، اتنا اللہ نے دیا ہے کہ رونے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلا، کبھی عبادت کے دوران اپنے گناہوں کو یاد کر لیا کریں، کبھی اپنے رب کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے رو لیا کریں، کبھی اس لیے رو لیا کریں کہ ہم اس کی نعمتوں کو بھول چکے ہیں۔ اس کی تمام نعمتیں جو ہمیں اللہ نے دی، ہم تمام بھلا چکے ہیں، تمام احکامات بھلا چکے ہیں، تمام نمازیں چھوڑ چکے ہیں، تمام احکامات چھوڑ چکے ہیں۔ بس یاد ہے تو دوسروں کی غلطیاں نکالنا یاد ہے، بس یاد ہے تو 5 وقت خود نماز پڑھ لی تو دوسرے کو طعنہ دینا یاد ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، شرم آنی چاہیے۔ ایسے الفاظ بول کر ہم دوسرے کو ڈس ہارٹ کر دیتے ہیں، دوسرے کا دل دکھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھی اور سامنے والے نے 1 نماز نہیں پڑھی۔ ہم روز قرآن پڑھتے ہیں اور سامنے والا ایک وقت میں بھی، سال میں بھی کبھی قرآن نہیں پڑھتا، صرف اس وجہ سے اس کی تذلیل کریں۔ ایسا مت کیا کریں، اسی بہانے رو لیا کریں کہ کبھی کبھی ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے۔ اچھے کاموں میں بھی کبھی گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کو نماز کا طنز مار دیتے ہیں، کبھی کسی کو قرآن کا طنز مار دیتے ہیں، کبھی کسی نے قرآن کا تلفظ صحیح نہیں ادا کیا تو اس کو طنز مار دیتے ہیں۔ لیکن ہم طنز ضرور مارتے ہیں، ہم غیبت ضرور کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برا بھلا ضرور کہتے ہیں۔ ہم دوسرے فرقے کا ہے یہ تو کافر ہوگا، نعوذ باللہ، یہ الفاظ اپنے دل میں، زبان پہ لاتے ہیں۔ زبان پہ نہیں تو دل میں ضرور ہوتے ہیں کہ میں سچا ہوں، سامنے والا جھوٹا ہے۔ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا؟ کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا چاہے اس کا عقیدہ خراب ہے؟ کیا تو خدا کی جگہ فیصلے سنانے لگ گیا ہے کہ کون گناہ گار ہے، کون نہیں گناہ گار ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے؟ یہ ہم خود ہی فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، ہم خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، دوسرا برا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام کیسا ہوگا۔ اللہ کے ہاں اس کے پتہ نہیں گناہ کب کے معاف کر دیے ہوں گے۔ جب ہم نے یہ سوچا کہ وہ کافر ہے، اللہ نے ہمارے گناہ بڑھا دیے، اس کے گناہ سارے ختم کر دیے۔ ہم یہ سوچے بغیر طنز کر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ہمیں تو رونا آتا ہی نہیں۔ ہم نے گناہ ہی کب کیا جو ہم روئیں؟ ہم ندامت کس چیز پر کریں جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں؟ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہم خود کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا، اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا۔ روز
کتنی دفعہ ہم گناہ کرتے ہیں، چلتے ہوئے نظر اٹھتی ہے، دیکھتے ہیں، نظر جھک جاتی ہے، لیکن پھر ایک دفعہ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یار دیکھنے میں غلط فہمی ہوگی، اپنے آپ کو بہلا رہے ہوتے کہ ہم گناہ نہیں کر رہے، لیکن گناہ کر رہے ہوتے۔ گانا چل رہا ہوتا ہے، ہم سن لیتے ہیں، لیکن یہ سوچتے ہیں گناہ نہیں ہو رہا۔ ہم سب کا یہی معاملہ ہے، ایک کا نہیں ہے، میرا بھی ایسا ہی ہے۔ ہم فلمیں، ڈرامے، گانے سب کچھ دیکھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے کیا ہی کیا ہے۔ ہم رونا بھول چکے ہیں، ہمارے اتنے دل سخت ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم نے بس ٹھوکریں مارنا شروع کر دی نماز کے نام پہ، بس سجدے کرنا شروع کر دیے، لیکن سجدے میں اب وہ مزہ نہیں رہا جو پہلے آیا کرتا تھا۔ پہلے بات بات پر آنسو نکل آتے تھے، اب وہ معصومیت کہاں چلی گئی؟ پہلے کوئی کہتا تھا فلاں ایسا ہے تو استغفر اللہ نکل جاتا تھا، اب تو ہم ہی وہ بات کر دیتے ہیں جو فلاں کر رہا تھا۔ سوچئے گا ضرور کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ ہم خود کو اتنا اچھا ثابت کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس قدر مطمئن کرتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اچھے کب تھے؟ ہم تھے ہی کب اچھے؟ جس وقت ہم نے یہ سوچا کہ ہم اچھے ہیں، اسی وقت ہم نے ایک گناہ سرد کر دیا، کیونکہ یہ خوش فہمی کا گناہ ہے کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ اچھے ہو، آپ گناہ نہیں کرتے، کیونکہ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے۔ آپ فرشتے نہیں ہو، آپ فرشتے نہیں ہیں جو گناہ نہیں ہوں گے۔ زبان سے الفاظ استعمال ہو رہے، پتہ نہیں کون سے گناہ ہونے شروع ہو گئے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، پتہ نہیں کتنے گناہ ہو گئے۔ کان سن رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے گناہ ہو گئے۔ پیر چل کے گئے، پتہ نہیں کتنے گناہ ہو گئے۔ ہاتھوں سے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے۔ سب سے زیادہ اس زبان نے گناہ کیے جو ہم بھول جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس زبان نے، اس سے زیادہ گناہ، زبان سے زیادہ گناہ ہمارے اخلاق نے کیے، ہمارے رویے نے کیے، ہمارے غصے نے کیے، ہمارے بات کرنے کے انداز نے کیے۔ ہم بس گناہ کرتے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن دوسرا گناہ کر جائے تو ہم کبھی نہیں بھولتے۔ آج سے دوسروں پہ نظر نہیں رکھنی، آج سے اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہے۔ آج سے دوسروں کو برا بھلا نہیں کہنا، آج سے اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ آج سے دوسروں کو بولنا چھوڑ دو، پہلے اپنے آپ کو تو سدھار لے، پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا صحیح کرے۔ ہر چیز کا کہنے کا انداز ہوتا ہے۔ آپ طنز کا رویہ اختیار کرنے کے بجائے میرے بھائی نماز پڑھ لینا، میرے بھائی اذان ہو رہی ہے نماز پڑھ لیجئے گا، اس طرح ہم نہیں کہتے۔ ہم کہتے ابے یار شرم آنی چاہیے، نماز پڑھ لے یار، اذان ہو گئی ہے۔ رویے کا فرق ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، کہتے ہوئے ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کتنوں کا دل دکھا دیا، چاہے وہ مومن ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ نیک انسان ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تو سب ایک ہے نا۔ اللہ کی نظر میں تو سب ایک ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی گورا ہے، چاہے کوئی کسی فرقے کا ہے، چاہے کوئی کسی مذہب کا ہے، چاہے کوئی کسی خاندان کا ہے، چاہے کوئی کسی تہذیب کا ہے، چاہے کوئی کہیں سے بھی ہے، اللہ کی نظر میں تو سب ایک ہی ہے۔ کوئی چاہے کتنے اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے، کوئی چاہے کتنے ہی برے کپڑے پہنا ہوا ہے، اللہ کی نظر میں تو سب ایک ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ معاف کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے،
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے والدین سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو جنت عطا فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔